جنوبی پنجاب کا اپنا آئی جی جیل خانہ جات ہوگا۔ آئی جی جنوبی پنجاب کی اسامی تخلیق کرنے کی سمر 8 سال۔ محکمہ خزانہ نے آئی جی جیل جنوبی پنجاب کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب نے سیکریٹریٹ کو فعال کرنے کے لیے مزید 68 ملین روپے مانگ لیے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا شہر اولیاء کا ماڈل سٹی بنانے کا عزم۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مذاکرات جاری۔ ملتان میں جدید سیور سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ نکارہ سیور سسٹم سے چھٹکارے کے لیے ڈرافٹ منظوری کے لیے بھیج دیا۔ منظوری پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک 12 ارب فراہم کرے گا۔ اولیاء کی دھرتی میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا ملتان کو اجلا اور صاف ستھرا بنانے کا خواب۔ MWMC کو روزانہ شہر کا 1000 ٹن کچرا اٹھانے کا ٹارگٹ دے دیا۔ تمام محکموں کے سینٹری ورکرز اور مالیوں کی فہرستیں بھی طلب۔ جنوبی پنجاب کو 2022 میں 500 بیڈز پر مشتمل نشتر 2 کا تحفہ ملے گا۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی ملتان آمد۔ نشتر 2 کا دورہ کیا۔ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا نشتر 2 منصوبے پر 9 ارب لاگت آئے گی۔ اگلے فیز میں مزید 500 بیڈز ایڈ کریں گے۔ پنجاب بھر میں 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز کو ہیلتھ کارڈ بھی دیا جائے گا۔ کیڈٹ کالج خانپور کے 63 کروڑ کہاں خرچ ہوئے؟ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مختوم ہاشم جمع بخت کی خانپور آمد۔ ناقص مٹیریل کے استعمال پر اظہار برہمی۔ ڈپٹی کمشنر کو فوری کمیٹی اجلاس بلانے کی ہدایت۔ میاں والی کوریشیا میں R8C اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سمیت عمائدین علاقہ اور افسران کی شرکت۔ ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ میں قائم پناہ گاہ کو نئی بلڈنگ مل گئی۔ پناہ گاہ کو پولیس چوکی کی بلڈنگ میں شفٹ کرنے کی تیاریاں شروع۔ بلڈنگ پولیس سے خالی کرا لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا بلڈنگ کو پنجاب کی سب سے خوبصورت پناہ گاہ میں بدلنے کا عزم۔ عمارت کی تزئین و آرائش شروع کر دی گئی۔ نوابوں کے شہر میں تجاوزات کی بھرمار۔ کمشنر بہاولپور کا کارپوریشن حکام سے اظہار برہمی۔ تجاوزات کو ختم کرنے کی ہدایات دے دیں۔ ضلع انتظامیہ نے اینٹی انکروچمنٹ پلان تشکیل دے دیا۔ ملتان کو ڈینگی سے پاک کرنے کا عزم۔ انسداد ڈینگی ٹیموں کی شہر بھر میں کارروائیاں۔ ڈائریکٹر وبائی امراض جنوبی پنجاب ڈاکٹر عطاء الرحمان ان ایکشن۔ عبدالی روڈ پر موجود 2 ہوٹلز کو ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر سیل کر دیا۔ 2 نجی ریسٹورنٹس کو بھاری جرمانے عائد۔ ملتان میں لارج ٹیکس پیئرز آفس فعال ہوتے ہی آڈٹ کے ریڈار پر آ گیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن چیف کمشنر ملتان کو موصول۔ ٹیم 15 روز میں کروڑوں اور اربوں روپے کے جاری کردہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریفنڈ کا آڈٹ کرے گی۔ علی پور میونسپل کمیٹی سے 2 کروڑ سے زائد کی مشینری غائب ہونے کا انکشاف۔ لوہے کی خبر پر انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ غائب ہونے والی مشینری کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈیری خان کے باسی چوروں کے رحم و کرم پر شہر میں مال و زر کے بعد ٹرانسفارمر بھی چوری ہونے لگے۔ چور درجنوں میٹر 4 بڑے ٹرانسفارمر اتار کر 9211 ہو گئے۔ شہری بجلی سے محروم، علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میپکو انتظامیہ بھی پریشان۔ ایکسیم میپکو ممتاز سولنگی نے ٹرانسفارمر چوری کی تصدیق کر دی۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی مذاق بن گئی۔ سرگودا اور ڈی خان کی یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کا بحران۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سناوا میں بھی یوٹیلٹی سٹورز خالی ہو گئے۔ کہروڑ پکا میں آٹا، چینی اور گھی نایاب۔ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی، گھی کہیں سرے سے ہی غائب تو کہیں قیمتیں زائد۔ شہری مایوس لوٹنے لگے۔ عوام کا انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ مہنگائی کا جن بوتل سے نکل کر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بے روزگاری میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بہاولپور میں نائب امیر جنوبی پنجاب جماعت اسلامی سید ذیشان اختر کی پریس کانفرنس۔ بولے حکومت بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہے۔ جماعت اسلامی قوم کے اس دکھ کی گھڑی میں شانہ بشانہ ہے۔ گندم اور آٹے میں خرد برد کرنے والی فلور ملز کو سیل کیا جائے گا۔ ڈی سی ملتان کی سربراہی میں اجلاس۔ مقررہ نرخوں پر آٹے کی فروخت کو لازم بنانے کی ہدایت۔
ادھر ڈی سی ملتان نے ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ سرگودا میں محمد کالونی کا فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے، شہری پریشان، کہتے ہیں کارپوریشن والے صفائی نہیں کرتے، علاقے کا سارا کچرا یہاں پھینک دیا جاتا ہے، مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ لیاقت پور میں انتظامیہ کی محکمانہ غفلت، ٹی ایچ کے اسپتال کے کوارٹرز کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے، خستہ حال کوارٹرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پلستر ٹوٹ کر گرنے لگا، کھڑکیاں دروازے چورو چکے لے اڑے، بجلی کے بورڈ پنکھے اور وائرنگ تک غائب، کوارٹر ایریا جنگلات کا منظر پیش کرنے لگا۔ کوٹ ادو کا منی بائی پاس عرصہ دراز سے انتہائی خستہ حال، روڈ پر جگہ جگہ گڑھے بن گئے، آئے روز حادثات معمول، فنڈز ہونے کے باوجود روڈ کو مرمت نہ کیا جا سکا، شہری پریشان، منتخب نمائندوں سے فوری روڈ مرمت کرانے کا مطالبہ۔ میاں چنو میں کچا کھو کے قریب اوور ہیڈ برج پر آئل ٹینکر کو حادثہ، فرنس آئل بہنے لگا، ریسکیو جوانوں کی بروقت کارروائی، بڑے حادثے سے بچا لیا، آئل کو شفٹ کر کے ٹینکر کو روانہ کر دیا گیا، آئل ٹینکر محمود کوٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ رحیم یار خان میں تنخواہ ملنے پر شیخ زید اسپتال کے ملازمین کا 5ویں روز بھی دھرنا، شہر کا داخلی راستہ خانپور روڈ مسلسل 5 دن سے بند، مظاہرین کا ایم ایس کو تبدیل کرنے اور ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ۔ نشتر اسپتال ملتان میں پیرامیڈکس اور نشتر انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب، ایم ایس نشتر نے کرونا فنڈز کی منظوری کی یقین دہانی کرا دی، سیکٹری گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کو لیٹر 1 سال، 4 رکنی کمیٹی تشکیل، 24 گھنٹوں میں ملازمین کی ڈیمانڈ جمع کرانے کی ہدایات۔ ملتان میں ریسلنگ ارینا کی بھی سنی گئی، ڈسٹرکٹ سپورٹس نے سپورٹس افیئر ڈپارٹمنٹ کو 135 کروڑ روپے کی پرپوزل بھیج دی، سپورٹس آفیسر نے منظوری کے بعد کام شروع کروانے کی نوید دے دی۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے، زاہد نواز مروت ڈی پی او بہاری تعینات، نجیب الرحمان بھٹوی اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی تعینات، عثمان اعجاز باجوہ اے آئی جی انسپیکشن تعینات، احسان اللہ چوہان ایس پی انویسٹیگیشن 1 پنجاب تعینات۔ جرائم کی روک تھام میں تمام افسران اپنا کردار ادا کریں، ڈی پی او رحیم یار خان کی سربراہی میں کرائم میٹنگ، تھانوں اور تفتیشی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا، تفتیشی عمل کو بہتر کرنے کی ہدایات دی۔ لودھرا میں نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ بار ملک منیر حسین بھٹا کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری، سول سوسائٹی، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے مبارکباد، ملک منیر حسین نوجوان وکلا کی فلاح و بہبود پر کام کرنے کے لیے پرعزم۔ ریسکیو 1122 نے شہریوں کی بہتر امداد کے لیے جدید سمارٹ ایپ تیار کر لی، لاہور کے بعد ملتان میں بھی ایپ لانچ کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم کا کہنا ہے سمارٹ ایپ رواں ہفتے ایپ سٹور پر دستیاب ہوگی، اگلے مرحلے میں پنجاب کے ہر ضلع میں ایپ کی سہولت میسر ہوگی۔ وہاڑی میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر کے زیر اہتمام سالانہ پاپولیشن کنونشن، خاندان کی تشکیل میں عورت کا کردار آگہی بارے سیمینار، کنونشن میں حسن کارکردگی دکھانے والے ملازمین میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں، ڈپٹی کمشنر کی خصوصی شرکت۔ میاں والی میں خواجہ محمد اکبر علی چشتی میروی رحمت اللہ علیہ کا 64واں سالانہ عرس، زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت، کہتے ہیں خواجہ اکبر علی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر آ کر روحانی و قلبی سکون ملتا ہے، کرونا کے باعث تقریبات کو محدود کیا گیا۔ کہروڑ پکا پریمیئر لیگ سیزن 2 دوسرا اور آخری سیمی فائنل، دی وزڈم 11 اور سلیم گڑھا لائنز 11 کے مابین کرکٹ میچ، سلیم گڑھ لائنز 11 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔